आप में से जितने लोगों ने पाबंदी की ना उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहा है, मुस्बत रहा है। ये पाबंदी जो होती है ना इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम होता है। जाहिर सी बात, कुछ लोग हैं जिनका जहन एक सा काम नहीं है, कुछ लोग बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने लिखने में, कुछ लोग बहुत तेज़ नहीं होते हैं, मोतदिल दिमाग रखते हैं, मोतदिल जो है ये चीज़ों को समझते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमें, हर आदमी का जहन एक सा नहीं है। मैं खुद मदरसे से फारिग हूँ, मैं आपको बता दूँ। मेरा खालाजाद भाई था एक, उसको सबक बहुत जल्दी याद होता था, और उस याद होने के चक्कर में वो ना हम लोगों को समझता ही नहीं था। हमेशा कहता रहे तुमको तो याद ही नहीं होता, तुम तो इतना कर लोगे, तुम ये कर लोगे। सच बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं समझता था। बिल आखिर उसको इतना तकब्बुर होने लगा कि वो मुकम्मल नहीं कर पाया। 27, 28, 29 पारा तक गया, छोड़ दिया। ये नहीं करना है। आपके अंदर जो इस्तिमरार होना चाहिए। इस्तिमरार का मतलब ये होता है कि पाबंदी होनी चाहिए। तो 1 यूनिट हमने मुकम्मल कर लिए आज। अब तक जिसकी क्लास छूटी हुई है, आप वादा करें कि आज के बाद फिर हम क्लास नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। अब आइए हम दूसरी यूनिट की तरफ पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं चीज़ों को। दूसरी यूनिट है उर्दू के शेरी असनाफ। उर्दू की शेरी असनाफ। अदब की 2 किस्में मैंने आपको बताया था, या तो वो चीज़ें नसर में होंगी या नज्म में होंगी। जो चीज़ें नसर के अलावा होती हैं वह नज्म में होती हैं, और जो नज्म के अलावा होती हैं वह जो है कि नसर में होती हैं। अब देखिए, पहला जो सबसे पहले इन्होंने रखा है वो रखा है कसीदे का फ़न। कसीदे का फ़न और इर्तिक़ा ने असनाफ़े शायरी में जिस चीज़ का सबसे पहले जिक्र किया है उसमें क्या किया? कसीदे का जिक्र किया है। कसीदे का फ़न और इर्तिक़ा का जिक्र किया है कि कसीदा क्या है, तो लुग़वी माना क्या होते हैं, उसका जिक्र किया है। और उसके ज़िम्न में क्या कहा है कि उर्दू के अहम कसीदा गो जो शायर हैं और उनके कसायद, उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ से सवालात बनते हैं, 1 या 2 3 सवालात यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एक बात ये बता दी। दूसरी बात जो हमें बताई वो क्या बताई है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, ये साहब निसाब हैं, यानी हमारे यहाँ निसाब में दाखिल है। एक बात। दूसरी बात साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि इनके तो बहुत सारे कसायद होंगे, चूंकि कसीदे के आदमी हैं। इनके कितने कसीदे और कौन कौन कसीदे दाखिल निसाब हैं? एक है हुआ जब कुफ्र साबित वह तम गाए मुसलमानी, ठीक है, एक ये है। दूसरा कसीदा तज़हीक रोजगार, इस पर हम मुफस्सल बहस करेंगे क्लास के अंदर, अभी हम आपको यूनिट समझा दें दूसरी यूनिट। दूसरा कसीदा को शायर कौन है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। और इनके कौन से कसीदे हमारे यहाँ दाखिल निसाब है? एक है ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, एक कसीदा ये शामिल है। दूसरा कसीदा कौन सा शामिल है? वह है मेरे आंख में अशकों के तमाशा गौहर, ये दूसरा कसीदा है जो दाखिल निसाब है। अब यहीं से एक सवाल सीधे सीधे कभी कभी ये बन जाता है कि है मेरे आंख में अशकों के तमाशा गौहर, ये कसीदा किसका है? अब हमें ये इल्म हो गया ये कसीदा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। तो 4 कसीदे के एक एक मतलब एक एक मिसरा दिया हुआ है, हमें याद कर लेना है। अच्छा, इस यूनिट में और क्या पढ़ना है? मसनवी पढ़नी है। मसनवी भी क्या है? असनाफ शेर की एक किस्म है, उसकी एक सिन्फ है। अब किसी भी चीज़ को पढ़ना है, किसी भी आदमी को पढ़ना है, जानना है, क्या करें? सबसे पहले उसका नाम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मसनवी का फ़न, और उसके बाद पढ़ेंगे जो मसनवी का फ़न क्या होता है, मसनवी क्या होता है, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मसनवी का इर्तिक़ा, यानी जो मसनवी है ये कैसे पली बढ़ी, इसका आगाज़ और इर्तिक़ा किस इलाके से हुआ, कौन कौन लोग हैं, अव्वलियत किनको हासिल है, ये चीज़ हमें पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, कुछ अहम नाम भी दिए हैं, और लसानियात वाली किताब में मैंने आपको बताया था ये जो जितने ये जो जितने मसनवी निगार हैं और इनकी जो किताबें हैं, इसकी सन्ने इशात और सन्ने किताबत दोनों मैंने आपको बता दिया था ग्रुप में। ये देखिए, फिर भी बताएंगे जब ये आएगा। तो उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनके मसनवियों में कौन कौन है? तो निज़ाम बेदरी हैं, कदम राव, मुल्ला वाजी है, कुतुब मुश्तरी, इनकी लिखी हुई किताब है। और इसी तरह है इब्ने नशाती फूलबन, अफजल झुंझानवी है बिकट कहानी, मीर हसन की सहरुल बयान है, और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम। इस चीज़ को पढ़ेंगे। और उसके आगे क्या पढ़ेंगे? मरसिया को पढ़ेंगे। उससे आगे क्या पढ़ेंगे?
مرثیہ کیا ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے. اب دیکھیے کہ مرثیے کا پھر فن پڑھیں گے. یعنی فن کا مطلب یہ ہے کہ مرثیہ کس کو کہتے ہیں, اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں, اس کے کتنے اجزاء ہیں, اور اس کی کیا تعریف ہے, اس چیز کو پڑھ لیں گے. پھر یہ پڑھیں گے کہ مرثیے کا ارتقاء اور آغاز کہاں سے ہوا, اس چیز کو پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو اہم مرثیہ نگار ہیں ان کو پڑھیں گے. اب دیکھیے اس میں کون کون لوگ ہیں. تو مرزا ببر علی انیس, ان کا جو مرثیہ ہے نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری, اس کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پڑھیں گے مرزا سلامت علی دبیر, ان کا جو مشہور مرثیہ وہ ہے زیگم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے, یہ پڑھیں گے. پھر پڑھیں گے مرزا غالب مرثیہ عارف, جو بہت مشہور ہے, اس کو پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے, جمیل مظہری جنبش سے میرے خامہ افسوس تراز, یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا ہو گیا سلیبس. اب اس کو ہم بند کر کے آپ کو ہم اب لے کے چلیں گے کس میں, اصل کتاب میں, تاکہ کتاب سے کچھ چیزیں آپ دیکھ لیں, کچھ تعریفات دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے اب سلیبس سمجھنے میں کوئی دقت کسی کو تو ہمیں بتائیے ابھی فوراً. سلیبس سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت ہو سوال کر سکتے ہیں, میں رکا ہوا ہوں. کتاب دکھ رہی ہوگی. اب اس میں ہم کو کیا پڑھنا ہے, قصیدہ مرثیہ اور مثنوی, تو میں نے ابھی سمجھا دیا آپ کو وہی چیز. چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں آگے. نہیں دکھ رہی ہے سر. مائک بند کیجیے, دکھے گی, دکھ رہی ہے. کمنٹ کیجیے, اگر نہیں دکھ رہی ہے تو کمنٹ کیجیے. مائک سے بولنے پر کیا دقت ہوتی ہے. زوم تھوڑا زیادہ ہو گیا. زیادہ نہیں ہو گیا, صحیح تو ہے. یہاں قصیدے کی تعریف اور تفہیم اور اس کے اقسام سب کو دکھ رہی ہے. کمنٹ کیجیے, بولنا نہیں ہے, کمنٹ کیجیے. سب کو دکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. چلیے, یہ میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب میں یہ کلاس لوں گا تو آپ کو پڑھنا بھی سکھاؤں گا, پڑھنا بھی سکھاؤں گا. اور یہ بہت اہم ہے, چونکہ اکثر شکایت یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اور حقیقت سوال یہی ہے کہ جب آپ پڑھنے لگیں گے نا, بولنے لگیں گے, تو آپ امتحان میں بھی آگے جائیں گے, اور پھر امتحان کے پاس کرنے کے جو مقصد ہے اس میں بھی آپ آگے جائیں گے. تو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, قصیدے کی تفہیم و تعریف اور اقسام. دیکھیے, اس اکائی میں اردو قصیدہ نگاری سے متعلق ضروری معلومات فراہم کی گئی, چیزیں ہم جانیں گے. جس میں قصیدے کی تعریف ہوگی, وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ یہ کہ جیسے میرا نام مظفر ہے, تو مظفر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. سے آپ کا نام یا اس کلاس کو آغاز کرنے کا جو وجہ تسمیہ کیا ہے, اس لیے کہ ہم اردو زبان و ادب کے فروغ میں حصہ لے سکیں, اردو زبان کو آگے بڑھا سکیں, اس کی وجہ تسمیہ ہے. ماخذ یعنی کہاں سے لیا گیا, حیاتی اور فنی اعتبار سے, اس کے اوصاف وغیرہ لوازمات سے مختصر بحث ہوگی. ظاہر سی بات ہے بہت طویل بحث نہیں ہوگی, ورنہ چیز یہ جو ہے کہ بھاری ہو جائے گی اور ختم نہیں کر پائیں گے. موضوعات قصائد اور اقسام قصائد سے متعلق ضروری معلومات کے علاوہ اردو کی شاعری, اس قدیم اور شاندار صنف سخن کے اجزائے ترکیبی پر بھی روشنی ڈالی جائے گی, اور بعض اجزاء کو مثالوں کی مدد سے سمجھایا بھی جائے گا. یہ بات ختم ہو جائے گی. اب دیکھیے, کہہ رہے ہیں کہ اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے. کیا قابل ہو جائیں گے, اس صنف قصیدہ کی تعریف, ابتدا, ماخذ وغیرہ کی وضاحت کر, یعنی قصیدہ کیا ہے, کہاں سے اس کی پیداوار ہوئی, چیز آپ سمجھنے لگیں گے. قصیدے کے مخصوص موضوع اور اس کے اقسام کو بآسانی سمجھ سکیں گے, یعنی قصیدے کی کتنی قسمیں, یہ بھی سمجھ لیں گے آپ. آگے دیکھیے, قصیدے کے مخصوص موضوع اور اس کے اقسام کو بآسانی سمجھ سکیں گے. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اردو قصیدہ کے اجزائے ترکیبی نیز ارتقائی منازل پر روشنی ڈال سکیں گے.
यानी इस तरह अगर पढ़ेंगे तो आप कभी इस पर बात भी कर 5-10 मिनट बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की पैदाइश फला तारीख में हुई, लखनऊ में इंतकाल हुआ, बस इतना करके आगे नहीं निकल जाना है। बल्कि हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि अगर कसीदे के बारे में 1-2 सफ़ा लिखने के लिए दिया जाए तो लिख सकें। मैं आपको खुल के बता दूं कि उर्दू नेट की तैयारी करने वालों में अक्सर बच्चे 90 बल्कि 95 बच्चे अक्सर होते हैं जो चीज़ों को रट लेते हैं, रिजल्ट भी पा लेते हैं, लेकिन उनसे कहा जाता है कि 1-2 सफ़ा लिख लीजिए तो वो नहीं लिख पाते। इसकी वजह यही है कि वो किताब नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ गाइड रटते हैं। गाइड आप भी रटिए, लेकिन आखिर के दिनों में रटिए, पहले के दिनों में रटना नहीं। पहले के 5 महीने पढ़ना है दबा के। आगे आ जाइए। अब तमहीद है। चलिए हम आप में से किसी को कहेंगे पढ़ने के लिए। पढ़िए कोई एक आदमी, आप में से बस एक आदमी कोई पढ़िए, हम बुलंद पढ़े आवाज से सर। पढ़िए। तमहीद कसीदा उर्दू शायरी की एक अहम और कदीम सिन्फ है, जिसकी बुनियाद अरबी और फारसी के शायरी सरमा या परमाई पर कायम है, और उर्दू में और इसका माजी बहुत रोशन और ताबदा ताबना रहा है। हम्म 18वीं और निप्स क्या है सर? पढ़िए पढ़िए, हिम्मत करके पढ़िए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 18वीं और नफ्स 18वीं और निस्फ 19वीं सदी ईस्वी में निफ्स 19वीं सदी में गजल और दूसरी असनाफ सुखन के रोशन दोष दोष बदोश। बेदोष सुखन के दोष बेदोश उर्दू कशीदा निगार के बड़ा उरूज हासिल हुआ। अगरचा अगरचा फी जमाना वक्त और तब्दीली हालात के बायस इसकी मकबूलियत और फनी हैसियत में कमी वा- वो अकाई हुई वाक़या हुई है। ताहिम बाज़ ख़ुसूसियात की बस बिना पर उर्दू ठीक है, मेहनत कीजिए। मेहनत मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हम तो कहेंगे, हमारा जी काम कराना है, कोई पढ़ाने वाला कह सकता है। जी पढ़ना देखिए, इस तरह बुलंद आवाज़ में पढ़िए, साफ साफ। कसीदा उर्दू शायरी की एक अहम और कदीम सिन्फ है। अब इस लाइन में आपको याद कर लेना है कि शेरी सुखन की जब बात आएगी तो सबसे कदीम सिन्फ, ये सवाल बन सकता है, सबसे कदीम सिन्फ कौन सी है? कसीदा है। असनाफ शेर की सबसे कदीम सिन्फ सुखन कसीदा है। कापी में नोट करते चलिए फ़ौरन। जिसकी बुनियाद अरबी और फारसी के शेरी सरमाया पर कायम है। मिसाल ये कहना चाह रहे हैं कि अरबी कसीदे की बुनियाद किस सिन्फ पर है? तो अरबी और फारसी के शेरी सरमाया पर, यानी अरबी और फारसी में जो अशार कहे जाते हैं उस पर इसका सरमाया कायम है। उर्दू में उसका माजी बहुत रोशन और ताबनाक रहा है। यानी माजी में 200 साल पहले बहुत अहम था, कसीदे लोग पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं। 18वीं और निस्फ 19वीं सदी ईस्वी में गज़ल और दूसरी असनाफ सुखन के दोष बदोश उर्दू कसीदा निगारी को बड़ा उरूज हासिल हुआ। मसलन ये कि जब गज़ल का उरूज हुआ था तो उसके साथ साथ कसीदे का भी उर्दू में बड़ा उरूज हुआ था, उसके दोष बदोश, यानी साथ साथ ये भी बहुत आला मकाम तक पहुंचा। अगरचे फ़ी ज़माना मतलब ये इस्तिलाह है। अगर आप पीएचडी लिखेंगे, आप मकाला लिखेंगे, अगरचे फ़ी ज़माना मतलब अगर मैं हम अपने ज़माने की बात कहें तो इस तरह कह सकते हैं, अगरचे फ़ी ज़माना वक्त, यानी हालात हाजरा और तब्दीली हालत के बाइस उसकी मकबूलियत और फ़नी हैसियत में कमी वाक़ई हुई है। अब जाहिर सी बात है, कसीदा क्यों कहते थे? बादशाहत लोग थे, उनके पास पैसे और दौलत हुआ करते थे, वह चाहते थे कि लोग हमारी तारीफ़ करें और हमारे शान व शौकत की तारीफ़ करें, तो वो उनके बदले में इनाम देते थे और चीज़ों को देते थे। अब तो बात ख़त्म हो गई, इस वजह से कसीदा निगारी का भी सवाल हो गया। ताहम बाज़ खुसूसियात के बिना पर उर्दू की इस नहायत पुरशिको और शानदार सिनफ शायरी से वाकफियत नीज़ उसके असबाब जवाल के असबाब इलल मतलब वजूहात, इल्लतुन जमा इलल यानी खराबी, और सबब जमा असबाब पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। अब चलिए ये बात आप समझ गए। इस पैराग्राफ में आप ये समझ गए कि उर्दू के असनाफ शेरी में सबसे कदीम सिन्फ कौन है? चलिए आप में से कोई और कोई पढ़िए, दूसरा आदमी। पढ़िए जी सर पढ़े। पढ़िए।
اردو شاعری کی نمایاں اصناف میں قصیدہ ایک اہم صنف سخن ہے جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف یا پھر اس کی ہجو یعنی برائی کی جاتی ہے۔ علماء ادب کا عام خیال ہے کہ قصیدہ دراصل لفظ قصد سے نکلا ہے، کیونکہ قصیدے میں شاعر ارادہ کر کے اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کسی کی مدح یعنی ہجو کی صورت میں کرتا ہے۔ جی، قصیدہ عربی زبان کا وہ لفظ ہجو نہیں، لفظ حج جو ہے، لفظ کیا ہے؟ حج جو ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری بات آپ کو اس پیراگراف سے یہ سمجھ میں آئے کہ قصیدے کی دو قسمیں ہیں، یا تو کسی کے بارے میں تعریف کری جاتی ہے یا کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ یہ بات تو عام ہے نا، یا تو ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کسی کی برائی کرتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے۔ تو قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پر دو قسمیں، حجویہ قصیدہ اور مدحیہ قصیدہ۔ یہ آپ کو لکھ لینا ہے، یہ آپ کو لکھ لینا ہے۔ قصیدے کی دو قسمیں ہیں، دیکھیے یہاں ایک حج لکھا ہے اور یہاں ایک مدح لکھا ہے، حجویہ قصیدہ، مدحیہ قصیدہ۔ چلیے پڑھیے۔ جی سر، قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مخرج، گلیز یعنی مغز گلیز، مغز گاڑھا، گلیز، سنیے مغز گلیز، مغز گلیز یعنی گاڑھا مخیز۔ قصیدے گاڑھا میں مغز۔ چونکہ عام طور یہ پر مغز نہیں جانتی ہو؟ مغز یہ پایا کھاتے ہیں، چاہے دماغ کھاتے ہیں تو مغز کہتے ہیں نا، وہی ہے گاڑھا مغز۔ جی سر، گاڑھا مغز۔ قصیدے میں چونکہ عام طور پر مضامین نادر، بلند اور پر سکوا ہوتے ہیں، پرشکو، اس لیے پرشکو، شکوا نہیں، شکوا شکایت ہو پرشکو جائے گی، پرشکو، ہاں۔ پرشکو ہوتے ہیں، اس لیے تمام شعری اصناف میں اس کا مرتبہ و مقام انسانی جسم میں مخیز سر کی طرح اہمیت کا حامل ہے۔ بس، انسانی جسم میں مغز سر کی طرح، مغز سر مطلب قصیدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں بلند الفاظ ہوتے ہیں، بلند معنی والے الفاظ ہوتے ہیں، عمدہ اور بہتر الفاظ ہوتے ہیں۔ تو قصیدے کہنے کے لیے، لکھنے کے لیے لفظ کا انتخاب بہت اہم ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں دماغ کا جو گودا ہوتا ہے، بھیجا، یہ ضروری ہے زندگی جینے کے لیے، اسی طرح قصیدہ لکھنے کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب ضروری ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ چلیے پڑھیے، کوئی اور پڑھیے یہاں سے۔ جی حیاتی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو قصیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزل جیسی مقبول صنف سخن اس کے وطن سے پیدا ہوئی۔ لہذا قصیدہ کی حیت بڑی حد تک غزل کی سی ہے، یعنی غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصروں میں عموماً قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، لیکن بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ اور ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کی ہی طرح قصیدہ میں مقطع بھی ہوتا ہے، لیکن قصیدہ میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قصیدہ میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدہ کا آخری شعر ہو۔ علاوہ ازیں قصیدے میں غزل کے برعکس لیکن نظم کی طرح خیالات و مضامین مربوط و مسلسل ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی موضوع کے لحاظ سے ہر قصیدے کا کوئی نہ کوئی عنوان بھی ہوتا ہے۔ چلیے مثلاً در جی جی یہاں رکیے۔ اب یہاں سے آپ نے شروع کیا حیت کے اعتبار سے، یعنی اس کی ساخت اور بناؤ۔ حیت کی مثال کے طور پر اپنے بارے میں، بال کھڑے ہیں یا بال داہنے طرف مڑے ہوئے ہیں، یا تیرے نام کی طرح بال پھاڑے ہوئے ہیں، یہ حیت ہے نا چیز کو۔ بال ایک چیز الگ چیز ہے، بال ایک خاص چیز ہے، اس کی حیت کیسی ہے؟ کسی کے بال آج کل جلدی ہی پکنے لگتے ہیں، سفیدی کی طرف مائل ہونے رہے ہیں، کسی کا بال بہت کالا ہے، کسی جیسے میرا ہی بال ہے، یا میرے گھر میں میرے بھائی بہنوں کے بال جو ہے کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، یہ ایک بال جو یہ بال اس طرح جھاڑتے ہیں نا، یہ جو چلا تھا کچھ دن پہلے، تو جیسے میرا بال ہے بہت سخت ہے، تو ایک حیت ہے، تو ہے نا، اس حیت کا رہے ہیں۔ تو اب اس کی حیت کیسے ہے، کیا ہے، اس کو بارے میں بتا رہے ہیں۔
تو اچھا پڑھائی پر دھیان دو، آپ ہنسی مت دلاؤ. تو یعنی غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے. یعنی اب جو حیت ہے قصیدے کا اس کا جوڑنا چاہ رہے ہیں کس سے؟ غزل کے حیت سے. غزل میں اور قصیدے میں کیا چیز مماثلت کی حد تک پہنچ سکتی ہے اس کو دیکھیے. مطلب یہ ہے کہ غزل جو ہے غزل قصیدے کی طرح، غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے تو قصیدے کا بھی پہلا شعر مطلع ہوتا ہے. ایک چیز آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ان دونوں مصروں میں عموماً قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے قصیدے بھی ہوتے ہیں جو غیر ردیف ہوتے ہیں، قافیہ ردیف نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی کے دوسرے مصروں میں قافیہ اور ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے. سب جب قصیدہ آئے گا تو سمجھ میں آنے لگیں گی چیزوں کو. غزالی کی طرح قصیدے میں مقطع بھی ہوتا ہے. چلیے دیکھیے، غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے نا، جس میں اپنا تخلص بیان کرتا ہے شاعر. تو قصیدے میں بھی مقطع ہوتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایک قصیدے میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں. اب غزل میں تو ایک مطلع ہوتا ہے لیکن قصیدے میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں، اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کا آخری شعر ہو. اب یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو، مقطع قصیدے میں بھی ہوتا ہے، غزل میں بھی ہوتا ہے، لیکن غزل کا جو مقطع ہوتا ہے وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. لیکن قصیدے کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا آخری شعر مقطع ہو. یہ جان لیجیے آپ. اس کے علاوہ کیا کریں کہ علاوہ اس کے علاوہ کریں قصیدے میں غزل کے برعکس لیکن نظم کی طرح خیالات و مضامین مربوط و مسلسل ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، اب ایک چیز اور سمجھ لیجیے. ہم نظم میں اور غزل میں کیا فرق ہے؟ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، لیکن نظم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک دوسرے سے مرتبط یعنی گٹھا ہوا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب تک پوری نظم نہ پڑھ لیں مکمل معنی آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے. وہی بات یہ کہہ رہے ہیں. لیکن غزل کا کیا معاملہ ہے کہ ایک شعر میں پوری بات کہہ دی جاتی ہے. آگے آ جائیے جی. نظم میں تسلسل پائے جاتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں مثلاً یہاں مثال دے رہے ہیں کہ در منقبت حضرت علی اور قصیدہ در مدح نواب آصف الدولہ بہادر رستم جنگ از مردہ محمد رفیع سودا. اب یہ دونوں قصیدہ آپ اپنے کاپی میں لکھ لیں گے. در منقبت حضرت علی یہ کسی کا قصیدہ ہے اور یہ کسی کا قصیدہ ہے. در مدح نواب آصف الدولہ بہادر رستم جنگ، یہ دونوں قصیدے کس کے ہیں؟ یہ دونوں قصیدے مرزا محمد رفیع سودا کے. یہ آپ اپنی کاپی میں رکھ لیں گے تاکہ امتحان کے دنوں میں کام آئیں اور چیزیں سمجھتے رہیے. عنوان کے باوجود کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قصیدہ کو قافیہ کے آخری حرف کی مناسبت سے مخصوص نام دے دیا جاتا ہے. یعنی آخری اگر ردیف چلا آ رہا ہے، قافیہ چلا آ رہا ہے، ایک ہی لفظ لام آ رہا ہے، را آ رہا ہے، فا آ رہا ہے، تو اس کا ایک نام دے دیا جائے. مثلاً قصیدہ لامیہ، قافیہ وغیرہ. قصیدے کی تعریف و تفہیم کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشی رکھنے کی ہے کہ قصیدے کا تصور بالعموم مدح و ذم کے مضامین سے. ابھی میں نے آپ کو بتایا قصیدے کا تعلق کیا ہے، یا تو کسی کی تعریف ہوگی یا کسی کی برائی کی. مدح کہتے ہیں تعریف کو اور ذم کہتے ہیں حج کو اور برائی کو. تاہم اردو قصائد میں فارسی کی طرف اعتبار موضوع بڑا تنوع، مطلب موضوع کے اعتبار سے بڑا تنوع ہے. یعنی مختلف عنوان پر آپ لکھ سکتے ہیں، مختلف اس کا جو ہے کہ اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس محدود ہے اسی پر لکھ سکتے ہیں. جیسے مرثیہ کا محدود ہے، رونے دھونے کے لیے لکھا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کوئی خوش ہو تو اس کے لیے مرثیہ کہیں گے، نہیں کہیں گے. لیکن قصیدے کا معاملہ ایسا نہیں. قصیدے میں گھوڑے کی تعریف ہوگی، انسان کی تعریف ہوگی، آپ کے پڑھنے لکھنے کی تعریف ہوگی، آپ کے رہنے سہنے کی تعریف ہوگی. اور ایسے قصیدوں کی قطعی کمی نہیں ہے جن میں اخلاق و حکمت، پند و نصائح، کیفیت بہار، گردش زمانہ، رؤسا اور بزرگان دین کے اوصاف حمیدہ وغیرہ کو موضوع سخن بنایا گیا ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ اتنی بات سمجھنے میں کوئی دقت ہو پوچھ لیجئے. قصیدے کی تعریف، قصیدے کے اقسام اور جو چیزیں ہیں قصیدے کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، یہ چیز سمجھ گئے. غزل اور قصیدے سے کیا مشابہت ہے، اتنی چیز سمجھ گئے.
किसी को समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, यस सर, आया समझ में। कमेंट करना है, बोलना नहीं है, कमेंट के लिए हम रुके हुए हैं, उस तरह फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए, हम अब पढ़ेंगे, अब कसीदा है उसकी अक़साम पढ़ेंगे, इसकी कितनी किस्में हो सकती हैं। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, चूँकि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। अक़साम क़सीदा मुख्तलिफ़ ख़साइस और नौइयतों के लिहाज से क़सीदे के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। ज़ाहिरी शक्ल के पेश नज़र आम तौर पर क़सीदे की दो किस्में हैं, तमहीदिया और ख़ताबिया। तमहीदिया वो क़सीदा है जिसमें ममदूह की सीरत के औसाफ, उसके साज़ो सामान और दीगर मुताल्लिक़ात की तारीफ़ व तौसीफ़ से पहले बतौर तमहीद, तशबीब और गुरेज़ बादहू मदह दुआ ख़ास तरकीबी अनासिर का दर्जा रखते हैं। इस तरह तमहीद ये क़सीदा वो है जिसमें असल मुद्दा से पहले तमहीद बांधी जाए और फिर उसके बाद आखिर में इजहार मुद्दा किया जाए। उर्दू में ज़्यादातर क़साइद इसी किस्म के हैं। ख़ताबिया इस नो थोड़ा सा रुक जाइए, बताइए, बता सकती हैं कुछ, पढ़ा है आपने, कुछ बताइए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें नौइयत के एतबार से, ज़ाहिरी शक्ल के एतबार से इसकी दो किस्में हैं क़सीदे की, तमहीदिया और ख़ताबिया। तमहीदिया में है कि जब ममदूह की तारीफ़ की जाती है तो शुरू में तमहीद बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसकी तारीफ़ की जाती है, मतलब डायरेक्ट नहीं की जाती, पहले तमहीद बनाया जाता है उसके बाद तारीफ़। तो ये क्या हो गया, तमहीदिया। ठीक है, आगे पढ़िए। ख़ताबिया इस नौ के क़सीदे में तशबीह व गुरेज़ के अज्जा नहीं होते, बल्कि बराह रास्त ममदूह की तारीफ़ से क़सीदा शुरू कर दिया जाता है। इस तरह ख़ताबिया क़सीदा वो है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मुद्दा बयान कर दे। मतलब ये कि अगर क़सीदा मदहिया है तो शायर ममदूह को ख़िताब करें और उसके औसाफ को बिला तअम्मुल बयान करना शुरू कर दे। इसी तरह क़सीदा अगर हजविया है तो बराह रास्त उसकी मज़म्मत करने लगे, और असल मुद्दा अगर वाज़ो नसीहत है तो बग़ैर किसी तमहीद के उसका आगाज़ कर दिया जाता है। मसलन आलमगीर सानी की मदह में सौदा का मंदरजा ज़ेल ख़ताबिया क़सीदा बग़ैर किसी रस्मी तमहीद या पुरशिको तशबीब के यूँ शुरू होता है। इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में ख़िताबिया किसको कहते हैं। जानो जी। अच्छा जानो जी। अब तमहीदिया और ख़िताबिया, आप एक बात जानते होंगे, मशहूर है कि तमहीद नहीं बोलते हैं, अरे बात कहना है तो कहो कितनी तमहीद बांधते हो। तो दोस्तों में बात होती है, जाहिर सी बात है, हम भी बैठते हैं अपने दोस्तों में तो होता है ना, अरे कितने बात बनाते हो यार, बात बोले नहीं, ज़बरदस्ती का ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये जो दोस्तों में चलता है ना। अच्छा एक बात है बताओ ना, बताएगा नहीं, फिर शुरू करेगा, अरे इस तरह है इस तरह है, तो इसको क्या कहते हैं, तमहीदिया कहते हैं। बात के अंदर जो है कि जान कम होगी और बात को फैलाएगा ज़बरदस्ती का, अरे ऐसा हुआ तो हम गए आजमगढ़, फिर गए हैदराबाद तो चार मीनार, तो यहाँ गए टोली चौकी, बिला वजह की बात फैला रहे, ये नहीं कहेगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी गए। तो जो इतनी फैला के बात करेगा उसको कहते हैं तमहीदिया। और कोई डायरेक्ट कहेगा मैं बिहार से सीधे मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लिया, इसको कहते हैं सीधे सीधे ख़िताबिया। इतनी बात समझ में आ गई, यानी बगैर किसी लावा लजक के बात जो कहे उसको कहते हैं खिताब, डायरेक्ट बात कर रहा है। और झूठ मूठ के हम अच्छा हम ये किए तो फिर ऐसा हुआ, तो 2 नंबर से रह गया, तुम सीधे कौन है, मेरा इस मतलब रिजल्ट नहीं हुआ, बात ख़त्म। ठीक है, से मंजर पेश करने दी। तो ये हो गया तमहीदिया और ख़िताबिया। अब हम यहाँ मिसाल देते हैं, क्या करें कि मसलन आलमगीर सानी की मदह में सौदा का मंदरजा ज़ैल ख़िताबिया क़सीदा बगैर किसी रस्मी तमहीद या पुरशिको तशबीब के यूँ शुरू होता है। पढ़ेंगे कोई आप में से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर है। वो आदमी पढ़िए जो नहीं पढ़ा अब तक, मतलब आज की क्लास में कोई नया आदमी पढ़िए, कोशिश कीजिए पढ़िए, हम एक दूसरे से सीखते हैं, ये बहुत अहम है ज़िंदगी में आपका पढ़ना। है इश्तहार तुझसे मेरा ए फलक जनाब, रख्शंदगी जर्रा है अज फैज़े आफ़ताब। यक तुख्म हो मैं खाके नशीने ज़मीने शौर, नशो नुमा दे मुझको करम का तेरे सहाब। है ये जहां में वो दर दौलत सरा के या, नाकाम बख्त आन के होता है कामयाब। ठीक है,
اب دیکھیے سیدھے سیدھے انہوں نے کہا کہ ہے اشتہار تجھ سے مرا اے فلک جناب. اشتہار مطلب یعنی تیری وجہ سے میری تعریف ہے، میں مشہور ہوں. رخشندگی ذرہ از فیض آفتاب. رخشندہ مطلب چمکنے کے کہتے ہیں، جو ذرہ جو چمک رہا ہے نا، آفتاب یعنی سورج کے فیض سے. آج جو دنیا میں روشنی ہے، بلڈنگ ہیں اور جو ہے کہ بڑے بڑے محلات ہیں اور جو یونیورسٹیاں ہیں، جو بھی چیز ہیں وہ سب کس کی روشنی سے چمک رہی ہیں؟ سورج کی روشنی سے. فیض آفتاب یعنی آفتاب کی روشنی سے. رخشندی ذرہ، ذرہ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو چمک رہی ہے آفتاب کے فیض سے، یعنی آفتاب یعنی سورج کی روشنی سے. یک تخم ہوں، تخم کہتے ہیں دانا کو. میں خاک نشین زمین شور، یعنی ہم کیا ہیں؟ زندگی، یہ ہماری زندگی کو مثال دے رہے اس دانے سے جو زمین کے نیچے. آپ اگر کسان تو جانتے ہوں گے، دھان یا گیہوں کو جو ہم چھڑک دیتے ہیں زمین کے اندر اور اوپر سے پلاٹ مار دیتے ہیں تاکہ زمین کے نیچے تپ جائے. نشو نما دے مجھ کو کرم کا تیرے صحاب. اور یہ جو دانہ ہوتا ہے، جو آج کل بارش ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بارش ہو تو لوگ کسان انتظار کرتے ہیں بارش کا. صحاب کہتے ہیں بادل کو. یہ جو بادل برستے ہیں اس کی نشو، تو یہ جو تخم ہے، تخم مطلب یہ جو دانہ ہے، اس کی نشو نما ہوتی ہے صحاب کے رحم و کرم پر. صحاب کے رحم و کرم مطلب ہوگا بارش، بادل کے برسنے پر یہ جو ہے تخم کی نشو نما ہوتی ہے. آگے آ جائیے. ہے یہ جہاں میں وہ درد و دولت سرا کے یہاں، ناکام بخت آ کے ہوتا ہے کامیاب. یہ جو دونوں جہاں میں دولت و سرا کے یہاں، ناکام بخت یعنی ناکام ہونے والا. مثال کے طور پر اس کو ہوتا ہے نا، اقبال کا یہ شعر سمجھیے، اس قصیدہ کو کہتا ہے نا، گلے گلزار میں ہو کر. یہ شعر کسی کو یاد ہے؟ یہ شعر کسی کو یاد؟ بتائیے جلدی سے فوراً. اقبال کا یہ شعر ہے نا، مٹا دے اپنی ہستی کھو کے گر مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے. جی اسی شعر کا یہ ترجمہ ہے. دیکھیے یعنی دونوں جہاں کی جو دولت ہے یوں سرا، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ناکام بخت ہے. اس دانے سے کہا، دانا جو ہوتا ہے وہ سڑ جاتا ہے تب جا کر کامیاب ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آم جو کھا لیتے ہیں آپ اور اس کی گٹھلی کو چوس کر پھینک دیتے ہیں، جس کو آپ ناکام سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، وہاں سے ایک پودا جنم لیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. کسی کو کریں ہے جہاں میں در دولت سرا کے یہاں، وہ مطلب ہے یہ جو تخم ہے، یہ در دولت یعنی دنیا کی دولت میں سرا کے یہاں ناکام بخت، یہ ناکام ہو گیا ہے، کچھ اس کی اہمیت نہیں ہے. آ کے ہوتا ہے تب جا کے ہوتا ہے کامیاب. جب وہ دانہ جہاں سڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو اسے پودا نکلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ نے پڑھ لیا. اب یہاں دیکھیے کچھ چیز ہے آپ کے لیے، سمجھیے ہوم ورک کے طور پر. ایسی کتاب لائے جس سے آپ کو ہوم ورک بھی ہو جائے. مثال کے طور پر قصیدہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ کمنٹ کیجئے سب لوگ. سمجھیے نیٹ کا سوال ہے یہ. یہاں دیکھیے اس چیز کو، لفظ قصد سے مشتق. لفظ قصد سے مشتق. قصیدے کا اصل تعلق کس سے ہے؟ اب آپ اس میں سوال نمبر جواب دو کا جواب دیجیے. قصیدے کا اصل تعلق کس سے ہے؟ مدح سے، مدح یا حج سے، تاکید سے، دعا و مدح سے. بتائیے، یہ بتائیے. دو، مدح یا حج سے ہے. مدح یا حج سے ہے. سوال نمبر 2 کا 2 جواب ہوگا. غزل اور قصیدے میں حیاتی اعتبار سے کیا چیز مشترک ہے؟ مقطع، مطلع، مطلع ثانی، تشبیہ. بتائیے. سمجھیے نیٹ کا سوال ہی ہے. سوال نمبر 3 کا جواب دیجیے. سوال نمبر 3 کا جواب دیجیے. قصیدے جو ہے غزل میں کس اعتبار سے مشترک؟ بتائیے. مطلع، مقطع، مطلع ثانی، تشبیہ. بتائیے. مطلع کے اعتبار سے غزل کیا ہے؟ قصیدے میں مشترک ہے. چوتھا بتائیے. بلحاظ اظہار و موضوع قصیدہ اردو شاعری کی کون سی صنف سے زیادہ قریب ہے؟ بتائیے. رباعی، غزل، نظم، مرثیہ. بتائیے. بہت اہم سوال ہے یہ. بلحاظ اظہار و موضوع قصیدہ اردو شاعری کی کون سی صنف سے زیادہ قریب ہے؟
نظم ہے بھائی، غزل کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہی بتایا ہے نا کہ غزل میں حیت کے اعتبار سے تو ہے، لیکن اظہار اور موضوع کے حساب سے نظم سے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصیدہ جو ہے اپنی ایک شعر میں مکمل بات نہیں کہتا ہے، پوری ایک ترتیب ہوتی ہے، جیسے نظم کی ترتیب ہوتی ہے۔ بھول گئے؟ ابھی پڑھایا، ابھی بھول گئے، چیزوں کو سمجھنا ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ نظم ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ نظم ہے۔ یہ چیز سمجھ گئے؟ اتنا رہنے دوں، آج اتنا رہنے دوں اور پڑھا دوں؟ جلدی بتائیے۔ اور پڑھا دو سر۔ ٹھیک ہے، اور پڑھا دوں؟ چلیے، اب اتنی بات جب سمجھ گئے ٹھیک ہے، اتنی بات جب سمجھ گئے تب ہم یہاں سے پڑھیں گے اردو قصیدے کی خصوصیات اور اجزاء ترکیبی۔ اب ظاہر سی بات یہ قصیدہ کیسے بنتا ہے، اس کے بننے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے، کیسے بنتا ہے؟ چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے یہاں سے۔ اردو قصیدے کی خصوصیات اور اجزاء ترکیبی۔ بلحاظ مضمون اردو قصیدے کی بنیاد عموماً مدح یا پھر ضم پر قائم ہے۔ شوکت الفاظ کے علاوہ قصیدے کی خصوصیت و اہمیت نادر، بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے ہے۔ مدح اور ضم کے ساتھ اردو قصائد میں کیفیت، بہار، گردش زمانہ، پند و نصائح، اخلاق و حکمت، ملکی اور قومی حالات و ملکی مسائل۔ اور قومی حالات و مسائل اور زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ کے واقعات کو بھی جگہ دی جاتی ہے۔ رک جائیے، پھر پڑھیے گا، رک جائیے تھوڑا سا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ موضوع کے حساب سے کتنے موضوع اس کے بن سکتے ہیں، کیسے کیسے مضامین قصیدے میں آ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں، دیکھیے میں بھی پڑھوں گا اور آپ بھی پڑھیے تو دونوں میں فرق دیکھیے گا۔ شوکت الفاظ، ابھی بتایا تھا نا، جیسے انسان کی زندگی کے لیے دماغ کا جو گودا ضروری ہے، جس کو بھیجا کہتے ہیں، اسی طرح قصیدہ لکھنے کے لیے اچھے الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات کہہ رہے کہ شوکتی الفاظ کے علاوہ قصیدے کی خصوصیت، نام ایسا ہو اور لکھنے کا تکنیک ایسا ہو کہ پڑھنے والا بس دلچسپی سے پڑھتا چلا جائے، نادر، بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے ہو، یعنی مضمون بہت عمدہ ہو۔ اور ضم کے ساتھ اردو قصائد میں کیفیت بہار، گردش زمانہ، پند و نصائح، اخلاق و حکمت، ملکی اور قومی حالات و مسائل اور زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ کے واقعات کو بھی جگہ دی جاتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھیے آگے، کیا پوچھ رہے ہیں سامعین؟ حیاتی نقطۂ نظر سے قصیدے اور غزل میں زیادہ فرق نہیں ہے، البتہ نظم کی طرح قصیدہ کا بھی ایک عنوان ہوتا ہے اور خیالات، مضامین آپس میں مربوط اور مسلسل ہوتے ہیں۔ اس طرح اردو قصائد کا تصور مدح اور ضم کے مضامین سے وابستہ ہے، تاہم اس صنف شاعری میں دیگر موضوعات کا قحط و فقدان بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اوپر بیان کیے گئے موضوعات کے علاوہ رؤسا اور بزرگان دین کے اوصاف حمیدہ کے بیانات بھی اردو قصائد کی اہم خصوصیات میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں، رؤسا اور امراء کے درباروں میں نہیں دکھ رہا ہے سر۔ ہمیشہ اردو شاعری دکھ رہا ہوگا۔ پڑھیے، پی دکھ ڈی رہا ایف ہے؟ ہی غائب ہو گیا، نہیں دکھ رہا۔ نہیں دکھ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ دیکھ رہا ہے سر۔ نیٹ ورک کی دقت ہوگی۔ ہمیشہ اردو شاعری کی اس ممتاز اور اہم کلاسیکی صنف کی قدر و قیمت کی جانب توجہ کی ہے اور اس کے فروغ و منزلت کی راہ کو ہموار کرنے میں دلچسپی اور مدد سے کام لیا ہے۔ شاندار، توانا اور پرشکوہ الفاظ کے علاوہ تشبیہات و استعارات کی جدت، تراکیب کا نیاپن اور محاوروں کے برمحل اور بلیغ استعمال نے اردو قصیدہ نگاری کو ہمیشہ قدر و منزلت عطا کی۔ تخیل کی بلندی
اور غیر معمولی مبالغہ آرائی بھی قصیدے کے اختصاصی پہلو اور امتیازات ہیں، جس کی وجہ سے اردو شاعری کی یہ صنف دل سے زیادہ دماغ کی شاعری کہی جاتی ہے۔ آخری لائن آپ کو یاد کر لینا ہے، اس شعری صنف سخن کو دل سے زیادہ دماغ کی شاعری کہی جاتی ہے، کس کہی جاتی ہے؟ قصیدے کو۔ قصیدے کے بارے میں اگر آپ کو بولنا ہو تو قصیدے میں آپ تعریف کر لیں گے۔ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، جس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کسی کی تعریف یا کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قصیدے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں شوکتی الفاظ اور پرشکو الفاظ کا داخل کرنا یا پرشکو الفاظ پر مشتمل قصیدہ لکھنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں پڑھاؤں گا، کل پڑھاؤں گا قصیدے کا ترکیب، زیادہ ہو جائے گا آپ سمجھ نہیں پاؤ۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی نہیں ہے، اس لیے میں پہلے سے کلاس شروع کیا ہوں، تو دھیرے دھیرے پڑھی